مفلس نہیں تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی صورت میں حاضر ہوا اور آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ یعنی کہ جیسا کہ پہلے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو پرانی پشت میری ماں باپ دادا پردادا سے چلی آ رہی ہے، میری پشتینی یہ مال ہے، تو جیسا کہ اس نے کہا سیم اسی طرح اس گنجے نے بھی یہی سوال کیے ہے اور یہی اس نے جواب دیے۔ پھر اندھے کے پاس اس صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بخیر خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں اس کے نام پر اس کے نام پر جس نے دو بار تجھ کو گونگا جس نے دو بار تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں۔ اس نے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا۔ خدا کی قسم کس چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کر سکتا، کسی بھی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ ملا کہ ان سے نعمت چھین لی گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا و آخرت دونوں میں نامراد رہے اور اس شخص کو شکر گزار کی وجہ سے کیا عوض ملاکہ نعمت بحال رہی، یعنی کہ اس کی جو عوض جو اس کا امتحان تھا، پریکشا تھی، وہ پوری ہوئی، اس کی عوض جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا مال، وہ بحال رہی اور خدا تعالیٰ نے اس سے خوش ہوا اور دنیا و آخرت میں شاد بامراد ہوا۔ سبحان اللہ، یہ کہانی بھی بہت اچھی ایک ہمیں سبق امبوز واقعہ تھا ہمارے لیے۔ اس کے اندر 3 شخصوں کا اللہ نے امتحان لیا، اور ایک کا کوڑی کا، دوسرے گنجے کا اور تیسرے اندھے کا، جس میں کوڑی اور گنجا دونوں دنیا و آخرت اپنی خراب کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہم تو پہلے سے مالدار ہیں، ہمارے پاس کوئی تمہارے لیے مال نہیں ہے۔ لیکن جو اندھا تھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بے شک اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور ایک بکری نہیں بلکہ جتنا تیرا جی چاہے اتنی بکری تو مجھ سے لے جا، اور میں منع نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ امتحان تھا۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ نہیں اے بندہ خدا، یہ مال تو اپنے پاس رکھ، میں تو ایک فرشتہ تھا اور محض ایک امتحان اور پریکشا کے طور پر اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جس میں تو کامیاب ہوا اور وہ 2 ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی صورت میں بھی آزما سکتا ہے، اس کا آزمائش کس نتیجے پہ بھی آ سکتی ہے، گھاٹے میں اور مال کے اضافے میں اور نقصان میں اور فائدے میں، کہیں پر بھی اللہ آزما لیتا ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے بہتر اللہ تبارک و تعالی ہمارا فائدہ ہی چاہتا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ مصیبت وہ پریشانی ہمارے لیے ایک امتحان ہے یا وہ ہمارے لیے امتحان نہیں مصیبت ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ جو مصیبت جو پریشانی آپ کو خدا تعالیٰ کے پاس لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جائے، تو سمجھ جانا کہ وہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے پریکشا ہے، اور جو مصیبت پریشانی تمہیں اللہ سے دور کر دے، سمجھو وہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔